ہیلو السلام علیکم. فارماسسٹ سرجیکل سپلائیز، جی میں ڈاکٹر ثنا بات کر رہی ہوں. اچھا، آپ کو بی پی مانیٹر چاہیے؟ کون سا، ڈیجیٹل یا مینول؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کمپنی کے پرائسز اور ریٹ سے اپڈیٹڈ سینڈ کر رہی ہوں. جی پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا تو میں آپ کو فریلی ڈلیور بھی کر دوں گی اور آپ کو فری کاؤنسل بھی کر دوں گی. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. انسان اگر خلوص نیت، جذبہ صادق اور سچی لگن کے ساتھ محنت اور جد و جہد جاری رکھتا ہے تو پھر اس کی ڈکشنری سے لفظ ناممکن مٹ جاتا ہے اور دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. پھر پہاڑوں سے ٹکرانے اور سمندروں کو چیرنے کا حوصلہ وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. اس وقت ہمارے سامنے اس کی زندہ و جاوید مثال کراچی کی بیٹی ڈاکٹر ثنا احسان ہے، جنہوں نے جہد مسلسل، استقامت اور بے پناہ ہمت اور بہادری سے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا. ڈاکٹر ثنا کی فیلڈ فارمیسی ہے. یہ نوکری کرتی تھیں مگر انہیں نوکری نے شدید مایوس کیا. پہاڑوں کی مانند حوصلہ رکھنے والی ثنا نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری، محنت کا رخ بدلا اور اپنی فارمیسی کھولنے کی ٹھان لی. ان کے پاس سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا. والد صاحب سے کچھ پیسے لیے گھر میں موٹر سائیکل کھڑی تھی، اس پر کپڑا جھاڑا اور اس پر ایک بورڈ پرنٹ کروا کے لگا دیا. خاتون ذات ہونے کی وجہ سے کافی رسپانس بھی ملا. کچھ مشکلات کا بھی سامنا کیا مگر مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئیں. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی اس قابل فخر بیٹی کے ساتھ. ڈاکٹر ثنا یہ کٹھن مراحل کیسے طے کرتی ہیں، آئیے جانیے ان کی زبانی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شرقی 21 نیوز. ثنا جی، آپ سب سے پہلے ہمیں اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثنا ہے. میں ایک فارماسسٹ ہوں اور میں نے جناح یونیورسٹی فار ویمن سے فارم ڈی کی ڈگری حاصل کی. آپ آج جس مقام پر کھڑی ہیں تو آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ جب میں نے پاس آؤٹ کیا اور میں فیلڈ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پاس آؤٹ فارم ڈی گریجویٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے، روزگار کے مواقع کم ہیں. جب خیر کسی طرح مجھے جاب مل گئی تو میں نے جاب پر یہ محسوس کیا کہ فارماسسٹ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ اپنی ڈگری کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں. اس لیے میں نے جاب جاری نہیں رکھی اور اپنا کام کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کی نظر میں ایک مشرقی معاشرے میں لڑکی کا بائک چلانا ایک عجیب بات نہیں تھی؟ بالکل، میں ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں بائک رائڈنگ نہیں کرتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن جب میں نے خود بہت محنت کے ساتھ پریکٹس کی اور کراچی کی سڑکوں پر آئی تب مجھے پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر مرد ویمن سپریسو مینٹالٹی کے حامل ہیں، عورتوں کو اپنے آپ سے بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کئی بار جب سے میں نے بائک رائڈنگ اسٹارٹ کی اور آج بھی میری بائک پہ ٹکر مار کے مجھے گرانے کی کوشش کی اور پھر مڑ کر دیکھا کہ یہ لڑکی گری یا نہیں گری، مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اوور اسپیڈنگ کروں، سگنل توڑوں یا رانگ سائڈ سے آؤں اور مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارتی. ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو یونیورسٹی سے لے کر آفس تک ہر مقام پر ہراسمنٹ کا سامنا کرتا پڑتا ہے، تو کیا آپ کو بھی اسی طرح ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ اللہ کا شکر ہے میری شخصیت میں ایک بے خوفی اور اعتماد ہے. جب بھی میں کسی مرد سے بات کرتی ہوں تو میں ڈر کر یا سہم کر بات نہیں کرتی ہوں، بہت ہمت اور اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہوں اور اپنی باڈی لینگویج سے اس کو باور کرا دیتی ہوں کہ اس کی کسی بھی بدتمیزی کا یا کسی بھی غلط حرکت کا نتیجہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے مرد محتاط رہتا ہے میرے ساتھ، تو ایسا نہیں ہوا کبھی. تو آپ نے جس وقت نوکری چھوڑی تھی تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ اس وقت مجھے بہت برا لگا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ میں نے اتنی محنت سے پڑھائی اس لیے کی تھی تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور جاب پر میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں صرف پیسے کمانے کے اوپر فوکس کروں اور اپنی تعلیم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہ کروں. تو اس وقت مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا. جس وقت آپ نے جاب چھوڑ کر اس فیلڈ میں آئی تو کیا کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی؟ نہیں، اس وقت میری حوصلہ افزائی کسی نے نہیں کی. لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نان پریکٹیکل ڈیسیجن ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ نان پریکٹیکل ڈیسیجن نہیں، یہ صحیح فیصلہ ہے. یا ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ رونما ہوا ہو جس سے آپ کو حوصلہ ملا ہو یا پھر آپ مایوس ہوئی ہو؟ حوصلہ مجھے بہت ملا. میں ہسٹری کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں، میں ہسٹری کے بارے میں جانتی رہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہمت کی اور ہمت سے
دنیا کا نقشہ بدل دیا. جیسے مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت بہت ہی ایڈمائریبل لگتی ہے کہ انہوں نے پورا پاکستان بنایا اور پاکستان موومنٹ جس طرح اسٹارٹ کی تو ہم سے بہت موٹیویٹ ہوئی. آپ کے خیال میں فارمیسی کی فیلڈ میں جعلسازی اور دو نمبری کس حد تک ہے؟ بہت زیادہ حد تک ہے. جعلسازی اور 2 نمبری بہت زیادہ حد تک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فارماسسٹ کو ان کا کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو آپ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. آپ کی فارمیسی میں ایسی کیا انوکھی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ آپ سے خریداری کریں؟ کیونکہ میں خود ایک فارماسسٹ ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں لوگوں کو اچھے سے کاؤنسل کر سکتی ہوں، اپنی تعلیم کو لوگوں کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، اور یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ثنا جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے آپ کے ذات کے متعلق کچھ سوالات کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ کی کوئی ایک ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ میری یہ خواہش ہے کہ موبائل فارمیسی کا جو کانسیپٹ ہے میں یہ پورے پاکستان میں عام کر سکوں اور بہت سارے فارماسسٹ اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنی تعلیم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ابھی تک فارماسسٹ صحیح طرح سے اپنی تعلیم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے، اور ریٹیل فارمیسیز کے اوپر ایسے افراد کی حکومت ہے جن کے پاس فارم ڈی کی کوئی ڈگری نہیں ہے. آپ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں؟ مجھے گھر کے کاموں کا بہت شوق ہے. آپ کو کچن سے زیادہ چڑ ہے یا صفائی ستھرائی سے؟ مجھے ان دونوں کاموں سے بہت محبت ہے. کچن میں بھی جاتی ہوں، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہوں. آپ کی شادی کا کیا پروگرام ہے؟ یہ تو میں نے اللہ میاں کے اوپر چھوڑا ہے کہ اللہ میاں کا جب فیصلہ ہوگا یہ تو اللہ میاں ہی بتا سکتے ہیں بہتر. آپ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کس شخص کا انتخاب کرنا چاہیں گے؟ میں ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہوں گی جو عورتوں کی عزت کرتا ہو اور عورتوں کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھتا ہو. آپ کی سیاست سے دلچسپی ہے؟ سیاست سے دلچسپی مجھے ہے، لیکن وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے زمانے میں جو سیاست ہوتی تھی اس سے دلچسپی ہے. اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے آج کل جو ہو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب جو پولیٹیشینز ہیں وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں اور ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بس آج کے پولیٹیشن میں آپ کو کوئی ایک آئیڈیل؟ مجھے بے نظیر بھٹو کی شخصیت بہت اچھی لگتی تھی کہ ایک عورت ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ باہمت تھیں اور ڈرتی نہیں تھیں، اور جہاں ان کو جانا ہوتا تھا وہ جاتی تھیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. مطالعہ کرتی ہوں گی آپ یقیناً. جی بالکل. اس وقت آپ کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں جو آپ چاہیں گی کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے وہ بھی ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس وقت کون سی کتاب آپ مطالعہ کر رہی ہیں؟ میں زیادہ تر اپنے پیشے سے ریلیٹڈ بکس ہی اسٹڈی کرتی ہوں جو فارمیسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تاکہ میرا ریویژن بھی ہوتا رہے اور میں لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکوں. اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی کتاب جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتی ہوں؟ میں قرآن شریف کے ترجمہ پڑھنے کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں کہ جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو میں قرآن شریف کا ٹرانسلیشن پڑھ کر دیکھتی ہوں کہ اس میں قرآن شریف میں کیا کہا گیا ہے جو مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ آخر میں نوجوان لڑکیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی جو اس وقت نوکری کی چکیوں میں پس رہی ہیں؟ میں نوجوان لڑکیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خوفزدہ مت رہا کریں اور یہ مت سوچا کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ثنا جی، جب آپ بائک لے کر باہر نکلتی ہیں تو کیا آپ کو باہر ٹریفک پولیس والے نہیں روکتے؟ اگر کبھی روکتے ہیں میرے پاس لائسنس موجود ہوتا ہے تو میں ان کو لائسنس دکھا دیتی ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن آپ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتی ہوں؟ ہاں، بغیر ہیلمٹ کے میں کبھی بائک لے کے باہر نہیں نکلتی. آپ کو ابھی تک کوئی بار ایسے ٹریفک حادثہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ نہیں ہوا. آپ نے بائک کہاں سے سیکھی؟ میں نے ڈرائیونگ اسکول سے پریکٹس کی، اس کے بعد میں نے خود بہت محنت کے ساتھ پریکٹس کی. جب اچھی طرح میں سیٹسفائی ہو گئی کہ اب میں اسے روڈ پہ لے کے نکل سکتی ہوں پھر میں روڈ پہ لے کر آئی. ڈاکٹر صاحبہ، یقیناً آپ کے نمبر باہر ہر جگہ مینشن ہے تو آپ کو فیکس کال بھی آتی ہیں تو آپ ان کو کیسے فیس کرتی ہیں؟ یہ بہت آسان ہوتا ہے، میں ان کا نمبر بلاک کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر جب انہوں نے آپ کو آرڈر دے دیا، آپ آرڈر لے کے پہنچی اور آگے وہ لوکیشن ہی غلط تھی؟ میں کبھی بھی بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کرتی. مجھے پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فراڈ اس طرح کی چیزیں کتنی زیادہ عام ہیں. پہلے میں ایڈریس پہ پہنچ کر کنفرم کرتی ہوں کہ یہ بندہ اس ایڈریس پہ موجود ہے اور یہ اس کی CNIC کی کاپی وغیرہ بھی دیکھ کے کنفرم کرتی ہوں. اس کے بعد میں اس کا آرڈر لے کے پلیس کرتی ہوں. آج تک آپ کو کسی نے بار ہراساں کرنے کی کوشش کی؟ میں کبھی بھی مردوں کے ساتھ خوفزدہ ہو کر نہیں ملتی ہوں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اعتماد کے ساتھ ان سے ملتی ہوں. اور اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا ہے کہ مرد بد کردار ہے تو میں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی اور اپنی باڈی لینگویج سے اسے باور کرا دیتی ہوں کہ اس کی کسی بھی غلطی کا خمیازہ اس کو بہت سنگین طریقے سے بھگتنا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ پاکستان میں خواتین کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ اس وقت وہ کس صورتحال میں ہیں؟
ویسے تو پاکستان کی خواتین کے اندر بہت اچھی ویلیوز ہیں، اس بات کی میں بہت تعریف کرتی ہوں، لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عورتیں کئی دہائیوں سے مردوں کی ذہنی غلامی کے شکار ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہیں کہ جو مرد ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ مردوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اپنے اوپر اعتماد کریں۔ جس دن آپ اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھ جائیں گی وہ دن آپ کی جیت کا دن ہوگا۔ یہاں اس وقت ڈفرینٹ فارماسسٹ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل سیکٹر ہو، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو یا کہیں اور کام کر رہے ہوں، تو وہاں پر یہ چیک رکھا جائے کہ فارماسسٹ کو اپنا کام سر انجام دینے سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی ان کو روک تو نہیں رہا، یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی پہرے داری تو نہیں ہے یا سختی تو نہیں ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہ کر پائیں۔ تو یہ چیک رکھنا ضروری ہے تاکہ فارماسسٹ اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں اور اپنی تعلیم کو لوگوں کے لیے استعمال کر سکیں، فائدے کے لیے لوگوں کے۔ ثنا جی، اگر آپ ہمیں اپنے پورے طریقہ کار کے بارے میں بتا دیں، اگر ہم آپ سے کوئی بھی میڈیسن منگوائیں تو کس طرح سے منگوائیں گے، اس کا پورے طریقہ کار آپ ہمیں سمجھا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فی الحال تو میں اپنے پروموشنز پہ اور بھی زیادہ ورکنگ کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں کو بھی زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بورڈ پہ میں نے اپنا نمبر مینشن کیا ہوا ہے، تو لوگ میرا نمبر نوٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے میسج کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو پھر میں اس چیز کی اپڈیٹڈ پرائس ان کو بتاتی ہوں۔ پھر اگر وہ پرائس ان کی بجٹ کے اندر ہوتی ہے تو ہم اپنی ڈیل فائنلائز کرتے ہیں اور میں ان کو فری ڈلیوری کرتی ہوں، فری کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں۔ آپ کو اپنے کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے کہ مطلب آپ ایک ایپ بنا لیں اپنے لیے اور اس میں ورکر رکھ کے اور اسی کام کو آپ بڑھا سکتی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ ابھی تو کیونکہ میں نے فریش اسٹارٹ کیا، ابھی بھی اسٹارٹ کیا، فیوچر کے اندر میں بالکل اپنے کام کو اور زیادہ ایڈوانس کرنے کی سوچ رہی ہوں۔ ڈفرینٹ فارماسسٹ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، تو ہم سب مل کر ایک ٹیم کی طرح انشاءاللہ آگے فیوچر میں کام کرنے کا پلان کر رہے ہیں، تو ایک پروڈکٹیو چیز لوگوں کے سامنے آئے گی۔ میں نوجوان لڑکیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی کام اسٹارٹ کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لوگوں کی پرواہ مت کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک زندہ مثال موجود ہوں، میں نے کوشش کی، ہمت کی، اللہ پر بھروسہ کیا اور آج جو میں کرنا چاہتی تھی وہ میں کر رہی ہوں۔ تو میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گی کہ مایوس نہ ہوں اور کبھی بھی ہمت مت ہاریں، اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے اچھے اچھے کمالات ہوتے ہیں۔